السلام علیکم۔ عورت ہوا الزام سے بری۔ ہمارے معاشرے میں مرد اکثر عورتوں کو طعنہ اور الزام دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے۔ یہ تصور یہودیت اور مسیحیت سے آیا، کیونکہ بائبل کتاب پیدائش جینیس باب 2-4 میں یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان نے حوا علیہ السلام کو ورگلایا اور انہوں نے وہ شجر ممنوعہ کھایا، خود بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ اور ایسے ہندو کی 4 ویدوں کے بعد مقدس ترین کتاب منو دھرم شاستر میں بھی یہ لکھا ہے کہ عورت سیلیبل چیز ہے اور اسے جس وقت چاہے اسے فروخت کر سکتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہندو میں ایک محاورہ ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ یہی تصورات ہمارے مفسرین نے بائبل اور منو دھرم شاستر کے اپنے جو قرآن مجید کی تفسیر میں لے آئے اور ایک مسلم نظریہ بنا دیا۔ حالانکہ جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو قرآن اس چیز کو بالکل واضح طور پر کیٹاگریکلی ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے اس چیز کا، اس نظریے کا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات 8 صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ، آل عمران، اعراف، حجر، بنی اسرائیل، کاف، طٰہٰ اور صاد۔ ان 8 صورتوں کو 3 کیٹیگری میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی کیٹیگری جس صورتوں میں صرف آدم علیہ السلام کا اکیلے کا ذکر ہے، سورہ آل عمران آیت 33 اور 59۔ اور دوسری کیٹیگری جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں کا ذکر ہے، وہ 4 صورتیں ہیں: الحجر، بنی اسرائیل، کاف، صاد۔ اس طرح یہ دونوں کیٹیگری یعنی پہلی اور دوسری میں یہ جو 5 صورتیں ہیں یہ ہمارے موضوع اور عنوان سے متعلقہ نہیں ہیں۔ تیسری کیٹیگری جہاں حضرت آدم علیہ السلام، حوا اور شیطان تینوں کا ذکر ہے، یہ 3 صورتیں ہیں: البقرہ، اعراف اور طٰہٰ۔ ان کا ہم تلاوت اور مطالعہ کریں گے، اس سے حقیقت واضح ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی یعنی زوجہ دونوں جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، جو بندہ عربی گرامر سمجھتا ہے، ہما کا صیغہ تثنیہ کا آتا ہے، 2 کے لیے عربی میں آتا ہے۔ عربی میں ایک کے لیے، واحد کے لیے آتا تو ہوا اور 2 ہوتا ہما کا آتا ہے، اور سب ہوں مذکر ہو تو ہم، مونس تو ہن۔ تو یہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا اور وسوسہ ڈالا اور وہاں سے ان دونوں کو نکال دیا یعنی جنت سے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 19 تا 23۔
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، یعنی وہی سورہ بقرہ والی بات ہے۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ بیوی دونوں جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ آگے آیت ہے 20، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پس وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کو، ہما کا صیغہ تثنیہ کہ تم دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، یعنی صرف ایک کو نہیں، آگے پھر وہ سارے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یعنی ان دونوں صورتوں، سورۃ بقرہ اور اعراف میں تو کیا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان دونوں نے وہ شجر ممنوعہ چکھا۔ اب اس میں اور مزید بات واضح ہو جائے گی سورۃ طٰہٰ میں، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے 123 میں یہ بڑی واضح ہو جاتی چیز۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ قَبْلٌ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور تحقیق ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم اس میں کوئی عزم نہ پائے، یعنی ان کا ارادہ نہیں تھی، بھول کر وہ کام ہوا۔ آگے وہ سر آدم اور شیطان کا قصہ ہے۔ آگے آیت ہے 120 میں، اس میں بالکل بڑا واضح آتا ہے، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ، پس شیطان نے وسوسہ ڈالا اس ایک آدم علیہ السلام کو، الہیہ یعنی ہوا اور ہا کا واحد کا صیغہ بیان ہوئے، یعنی شیطان نے صرف آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا۔ پھر آگے کہہ رہے، شیطان کہہ رہا ہے قال یا آدم، شیطان نے پھر کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو۔ چنانچہ پھر آگے فَقَلَا مِنْهَا، پس ان دونوں نے کھایا، یعنی وہ درخت ممنوعہ وہ ان دونوں کے کھایا۔ وسوسہ ڈالا تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو، پھر آدم علیہ السلام نے کھایا اور ہوا کو بھی کھلایا، کیونکہ آدم علیہ السلام شوہر تھے ہوا کے، ہوا ان کی زوجہ تھی، اس لیے وہ آدم علیہ السلام کے تابع تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھایا اور ہوا کو بھی کھلایا۔ تو ان صورتوں سے قرآن تو بالکل واضح طور پر اس چیز کا انکار کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ یہ قصہ صرف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، کھایا، پھر ہوا کو کھلایا۔ اس طرح جو عورت پر ایک الزام ہے، جو بائبل اور دوسری ہندو کی منو دھرم شاستر میں جو الزام ہے، اس کو بالکل انکار کر دیا اور عورت کو اس الزام سے بری کر دیا۔ واللہ عالم۔